الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صدق اللہ العلی العظیم. سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو باتوں سے بہت پریشان رہتے تھے. کافروں کو دعوت دیتے اور وہ ایمان نہ لاتے تو آپ بہت غمزدہ ہوتے تھے، اور یہ غم ہر روز دن بدن بڑھتا جا رہا تھا. دعوت کے قبول نہ کرنے کی بنیاد پر آپ اپنے اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے تھے. اور دوسری بات جو آپ کو پریشان رکھتی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو تمام انسانوں کا بلکہ ساری کائنات کا نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، اور اسلام کی اشاعت کی جو رفتار ہے مکہ مکرمہ میں وہ بڑی سست ہے، تو پھر پوری کائنات تک، پوری دنیا تک آپ کا پیغام کیسے پہنچے گا؟ انہیں یقین تو تھا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ رسالت کا منصب کسے عطا کرنا ہے. اس نے عطا فرمایا ہے تو وہی راہیں بھی ہموار فرمائے گا، لیکن بہرکیف آپ کی دل سوزی اللہ کی نگاہ قدرت میں تھی. اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اے محبوب، آپ غم نہ کریں، آپ کو اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کو جو فتوحات حاصل کرنے ہونے والی تھیں، یا امت جو فتوحات حاصل کرنی تھی، جو ممالک فتح کرنے تھے، اسلام جن علاقوں میں پھیلنا تھا، وہ ساری فتوحات اور وہ سارے ممالک، وہ ساری زمینیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی گئیں، جسے دیکھ کر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ خوش ہوئے. آخرت کے باب میں کہ آخرت میں آپ کو کیا نعمتیں دی جائیں گی جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کی شفاعت کرتا رہوں گا، مسلسل کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ میرا رب مجھ سے فرمائے گا، رضیت یا محمد فقول نعم یا رب رضیت. اللہ مجھ سے پوچھے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ راضی ہو گئے اب؟ تو میں کہوں گا کہ ہاں اے میرے رب، میں راضی ہو گیا. امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل عراق سے فرمایا کہ تمہارے نزدیک سب سے امید افزا یہ آیت شریفہ ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اے محبوب، میرے بندوں سے فرما دیجئے، یا آپ اپنے غلاموں سے فرما دیجئے جنہوں نے گناہوں کے ذریعے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ بخش دے گا.
بلا شبہ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد تمام مسلمانوں کو بے پناہ خوشی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ آیت بڑی امید افزا ہے کہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے گا۔ مگر جناب امام باقر فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے نزدیک سب سے زیادہ امید افزا یہ آیت شریفہ ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو آپ کا پروردگار اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر امت کے حق میں دعا فرمائی اور عرض کی، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کہ رونے کا سبب کیا ہے، جبکہ اللہ خود بھی سب کچھ جانتا ہے۔ حضرت جبرائیل حسب الحکم حاضر ہوئے اور حال دریافت کیا تو حضور نے انہیں تمام حال سنایا اور امت کے غم کا اظہار فرمایا۔ جناب جبرائیل بارگاہ الہی میں پہنچے اور عرض کی، تیرے حبیب یہ فرماتے ہیں، حالانکہ اور اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ میرے حبیب سے کہو کہ من قریب آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے اور آپ کو گراں خاطر نہ ہونے دیں گے۔ آپ کے قلب پاک پہ امت کی نجات کے حوالے سے جو بوجھ ہے وہ ہم یہ بوجھ اتار دیں گے اور ہم آپ کی امت کو بخشیں گے یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس حدیث پاک میں ہے، ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو حضور نے ارشاد فرمایا، جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، یہاں چند باتیں اس حدیث پاک میں قابل غور ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خدا وحید القدوس کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، دعا فرما رہے ہیں اور گریہ فرما رہے ہیں، اور زبان اقدس پہ ہے اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ گویا ایک طرح مبتدا تو ہے مگر خبر نہیں ہے، امت کے بارے میں کیا طلب فرما رہے ہیں؟ صرف یہ کہہ رہے ہیں اللہ میری امت میری امت۔ میں اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا کہ ایک ماں ہے جس کا بچہ بیمار ہے، بخار ہے، سردی ہے، کھانا نہیں کھاتا ہے، روتا ہے، نیند نہیں آتی ہے۔ وہ ڈاکٹر سے بہت تفصیل کے ساتھ بتائے گی سارے مرض کو، ساری تکلیفوں کو، لیکن ڈاکٹر اس وقت آ جائے جب بچہ موت کی ہچکیاں لے رہا ہو، موت سے قریب ہو، تو ماں تفصیل سے نہیں بتائے گی، وہ صرف یہ کہ ڈاکٹر میرا بچہ میرا بچہ۔ اللہم امتی امتی کا مقدس جملہ اور آقائے دو جہاں کی سجدہ ریزی بتا رہی ہے کہ آپ اپنی امت کے بارے میں انتہائی غمزدہ ہیں ان کی نجات کے حوالے سے۔ اسی لیے اللہ نے جناب جبریل کو بھیجا، جبکہ وہ جانتا ہے کہ محبوب کیوں غمزدہ ہیں، کیا چاہتے ہیں، مگر جناب جبرائیل کو بھیجا گیا تاکہ بارگاہ رسول میں حاضر ہوں، واپس جا کے اپنے رب کی بارگاہ میں آقا کی کیفیت کا تذکرہ کریں، اور پھر اللہ دوبارہ انہیں بھیجے اور اس انعام کے ساتھ کہ جا کے میرے حبیب سے کہہ دو کہ ہم قریب آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے اور آپ کو گراں خاطر نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بہت بڑا انعام تھا، سرکار نے سجدے سے سر اٹھایا۔
हज़रात किराम में हमारे मिलत चैनल पर, तो उसे आप एक लाइक दे दीजिए। एक लाइक का एक निशान होता है नीचे की तरफ, तो जब आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब जो है और आगे इस बयान को फॉरवर्ड करता है, जो पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमान इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि इस अजीम नेकी में आप शरीक हो, हुजूर खतरे हैं, तो इन सुनहरी बातों को, इन कीमती बातों को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए आप हमारी मदद करें। आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट करेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर बात होगी, ताकि दुनिया के और भी दूसरे हमारे जो इस्लामी भाई मुसलमान हैं उन तक ये प्रोग्राम पहुँचे। तो सिर्फ कुछ नहीं तो कम से कम आप एक लाइक